اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة المؤمن مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وہمت کل امت برسولهم لیاخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم 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 تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم تنزیل اتارا جانا الکتابی کتاب قرآن من اللہ اللہ سے العزیز غالب العلیم ہر چیز کا جاننے والا اتارنا کتاب کا اللہ سے ہے جو زبردست ہے خبردار غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر غافر بخشنے والا ذنب گناہ جمع و قابل اور قبول کرنے والا توبی توبہ شدید العقاب شدید عذاب والا ذی الطول بڑے فضل والا لا نہیں کوئی الہ معبود الا ہو اس کے سوا الیہ اسی کی طرف المصیر لوٹ کر جانا گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے اسی کی طرف پھر جانا ہے یعنی توبہ قبول کر کے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دینا ہے گویا کبھی گناہ کیا نہ تھا اور مزید برآں توبہ کو مستقل طاعت و قرار دے کر اس پر اجر عنایت فرماتا ہے یعنی بے حد قدرت و وسعت اور غنا والا جو بندوں پر انعام و احسان کی بارشیں کرتا رہتا ہے جہاں پہنچ کر ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد ما یجادل وہ نہیں جھگڑتے فی میں آیات اللہ اللہ کی آیات اللہ مگر الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فلا یغررک سو تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے دھوکے میں ڈال دے تقلبهم ان کا چلنا پھرنا فی البلاد شہروں میں وہی جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں جو منکر ہیں سو تجھ کو دھوکہ نہ دے یہ بات کہ وہ چلتے پھرتے ہیں شہروں میں یعنی اللہ کی باتیں اور اس کی عظمت و قدرت کے نشان ایسے نہیں جن میں کوئی جھگڑا کیا جائے مگر جن لوگوں نے یہی ٹھان لی ہے کہ روشن سے روشن دلائل و براہین اور کھلی کھلی باتوں کا بھی انکار کیا جائے وہی سچی باتوں میں ناحق جھگڑے ڈالتے ہیں یعنی ایسے منکر کا انجام تباہی اور ہلاکت ہے گو فی الحال وہ شہروں میں چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے نظر آتے ہیں اس سے دھوکہ نہ کھانے چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امحال اور استدراج ہے کہ چند روز چل پھر کر دنیا کے مزے اڑا لیں یا تجارتیں اور سازشیں کر لیں پھر ایک روز غفلت کے نشے میں پوری طرح مہمور ہو کر پکڑے جائیں گے اگلی قوموں کا حال بھی یہی ہوا کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب فأخذتهم فكيف كان عقاب کذبت جھٹلایا قبلهم ان سے قبل قوم نوح کی قوم والاحزاب اور گروہ جمع من بعدهم ان کے بعد محمد اور ارادہ باندھا کل امت ہر امت برسولہم اپنے رسول کے متعلق لیاخذوہ کہ وہ اسے پکڑ لیں وجادلوا اور جھگڑا کریں بالباطل ناحق لیدحضوا تاکہ ناچیز کر دیں بنیادیں بھی اس سے الحق کا حق فأخذتهم تو میں انہیں پکڑ لیا فکیف سو کیسے کانا ہوا عقاب میرا عذاب جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح کی اور کتنے فرقے اس سے پیچھے اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول پر کہ اس کو پکڑ لیں اور لانے لگے جھوٹے جھگڑے کے اس سے ڈگاویں سچے دین کو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا پھر کیسا ہوا میرا سزا دینا
یعنی ہر ایک امت کے شریروں نے اپنے پیغمبروں کو پکڑ کر قتل کرنے یا ستانے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ جھوٹے ڈھکوسلے کھڑے کر کے سچے دین کو شکست دیں اور حق کی آواز کو بھرنے نہ دیں، لیکن ہم نے ان کا داؤ چلنے نہ دیا، اور اس کے بجائے کہ وہ پیغمبروں کو پکڑتے ہم نے ان کو پکڑ کر سخت سزائیں دیں۔ پھر دیکھ لو سزا کیسی ہوئی کہ ان کی بے بنیاد باقی نہ چھوڑی۔ آج بھی ان تباہ شدہ قوموں کے کچھ آثار کہیں کہیں موجود ہیں، انہی کو دیکھ کر انسان ان کی تباہی کا تصور کر سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح حقت کلمت ثابت ہو گئی بات ربک تمہارے رب کی اعلیٰ پر الذین جن لوگوں نے کفر کیا انہم کہ وہ اصحاب النار دوزخ والے، اور اسی طرح ٹھیک ہو چکی بات تیرے رب کی منکروں پر کہ یہ ہیں دوزخ والے، یعنی جس طرح اگلی قوموں پر عذاب آنے کی بات پوری اتر چکی موجود الوقت منکروں پر بھی اتری ہوئی سمجھو، اور جس دن پیغمبروں کے اعلان کے موافق کافروں پر دنیاوی عذاب آ کر رہا، تیرے رب کی یہ بات بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تنبیہ، بعض نے انہم اصحاب النار کو لانہم کے معنی میں لے کر یہ مطلب بیان کیا ہے کہ گزشتہ منکروں کی طرح موجودہ منکروں پر بھی اللہ کی بات سچی ہے، کیونکہ یہ بھی اصحاب بن نار میں سے ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين وہ جو فرشتے يحملون اٹھائے ہوئے ہیں العرش عرش ومن حوله اور جو اس کے ارد گرد يسبحون وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں بحمد تعریف کے ساتھ ربهم اپنے رب کی ويؤمنون اور ایمان لاتے ہیں بھی اس پر ويستغفرون اور مغفرت مانگتے ہیں للذین ان کے لیے جو آمنوا وہ ایمان لائے ربنا اے ہمارے رب وسعت سمو لیا ہے کل شیء ہر شے رحمتن رحمت و علما اور علم فاغفر سو تو بخش دے للذین وہ لوگ جنہوں نے تابو توبہ کی واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی سبیلہ کا تیرا راستہ وقیم انہیں بچا لے عذاب الجحیم جہنم۔ جو لوگ اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے اے پروردگار ہمارے ہر چیز سمائی ہوئی ہے تیری بخشش اور خبر میں، سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر اور بچا ان کو آگ کے عذاب سے۔ پہلی آیت میں مجرمین و منکرین کا حال زبوں بیان ہوا تھا، یہاں ان کے مقابل مومنین و تائبین کا فضل و شرف بیان کرتے ہیں، یعنی عرش عظیم کو اٹھانے والے اور اس کے گرد طواف کرنے والے بے شمار فرشتے جن کی غذا صرف حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ہے، اور جو مقربین بارگاہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجے کا ایمان و یقین رکھے ہیں وہ اپنے پروردگار کے آگے مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس عزت افزائی اور شرف احترام کا کیا ٹھکانہ ہے کہ فرش حق پر رہنے والے مومنین سے جو خطائیں اور لغزشیں ہو گئی ملائکہ بارگاہ میں اس کے لیے غائبانہ معافی چاہیں، اور جب ان کی شان میں یفعلون ما یؤمرون سورۃ نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 50 آیا ہے تو وہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کام پر مامور ہوں گے۔ یہ فرشتوں کے استغفار کی صورت بتلائی، یعنی بارگاہ احدیت میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ کا علم اور رحمت ہر چیز کو محیط ہے، پس جو کوئی تیرے علم محیط میں برائیوں کو چھوڑ کر سچے دل سے تیری طرف رجوع ہو اور تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہو، اگر اس سے بمقتضائے بشریت کچھ کمزوریاں اور خطائیں سرزد ہو جائیں آپ اپنے فضل و رحمت سے اس کو معاف فرما دیں، نہ دنیا میں ان پر داروگیر ہو اور نہ دوزخ کا منہ دیکھنا پڑے۔ باقی جو مسلمان توبہ و نابت کی راہ اختیار نہ کرے اس کا یہاں ذکر نہیں، آیت ہذا اس کی طرف سے ساکت ہے، بظاہر حاملین عرش ان کے حق میں دعا نہیں کرتے، اللہ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ دوسری نصوص سے طے کرنا چاہیے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم۔ ربنا اے ہمارے رب ادخلهم اور انہیں داخل کرنا جنات عدن ہمیشگی کے باغات التي وہ جن کا وعدتهم تو نے ان سے وعدہ کیا، ومن اور جو صلح صالح ہیں من سے آبائهم ان کے باپ دادا وازواجهم اور ان کی بیویوں ذریاتهم اور ان کی اولاد انک بے شک تو انت العزیز تو
ہی غالب الحکیم حکمت والا۔ اے رب ہمارے، اور داخل کر ان کو سدا بسنے کے باغوں میں جن کا وعدہ کیا تو نے ان سے، اور جو کوئی نیک ہو ان کی کے باپوں میں اور عورتوں میں اور اولاد میں، بے شک تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ یعنی اگرچہ بے شک ہر کسی کو اپنی عمل سے ملتی ہے، جیسا کہ یہاں بھی امن صلاح کی قید سے ظاہر ہے، بدو اپنے ایمان و صلاح کے بیوی بیٹا اور ماں باپ کام نہیں آتے، لیکن تیری حکمتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک کے سبب سے کتنوں کو ان کے عمل سے زیادہ اعلیٰ درجے پر پہنچا دے۔ کما قال تعالی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ سورۃ نمبر 52 سورہ طور آیت نمبر 21۔ اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت میں وہ بھی انہی کی کسی عمل قلبی کا بدلہ ہو، مثلاً وہ آرزو رکھتے ہوں کہ ہم بھی اس مرد صالح کی چال چلیں، یہ نیت اور نیکی کی حرص اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، یا اس مرد صالح کے اکرام و مدارت ہی کی ایک صورت یہ ہو کہ اس کے ماں باپ اور بیوی بچے بھی اس کے درجے میں رکھے جائیں۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وَقِهِمْ اور انہیں بچا لے، السَّيِّئَاتِ برائیاں، ومن جو اتقی بچا، السَّيِّئَاتِ برائیاں، اور جو بچا السیئات برائیاں، یومئذ اس دن، فقد رحمتہ تو نے اس پر رحم کیا، وذالک اور یہ ہوا وہ یہی، الفوز کامیابی، العظیم بڑی، اور بچا ان کو برائیوں سے، اور جس کو تو بچائے برائیوں سے اس دن اس پر مہربانی کی تو نے، اور یہ جو ہے یہی ہے بڑی مراد۔ پانی یعنی میشر میں ان کو کوئی برائی مثلاً گھبراہٹ اور پریشانی وغیرہ لاحق نہ ہو، اور یہ عظیم الشان کامیابی صرف تیری خاص مہربانی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے سیئات سے اعمال سیئہ مراد لیے ہیں، یعنی آگے کو انہیں برے کاموں سے محفوظ فرما دے اور ان کی خواہش ایسی کر دے کہ برائی کی طرف نہ جائیں۔ ظاہر ہے جو آج یہاں برائی سے بچ گیا اس پر تیرا فضل ہو گیا، وہی آخرت میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرے گا۔ اس تفسیر پر یومئذ کا ترجمہ بجائے اس دن کے اس دن ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی تیری مہر ہی ہو کہ برائیوں سے بچے، اپنے عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا، تھوڑی بہت برائی سے کون حالی ہے۔ یہ الفاظ دونوں تفسیروں پر چسپاں ہو سکتے ہیں۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون ان الذين كفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ینادون وہ پکارے جائیں گے لمقت اللہ البتہ اللہ کا بیدار ہونا اکبر بڑا من سے مقتکم تمہارا بیدار ہونا انفسکم اپنے تئیں اس جب تدعون تم بلائے جاتے تھے الى الایمان ایمان کی طرف فتکفرون تو تم کفر کرتے تھے۔ جو لوگ منکر ہیں ان کو پکار کر کہیں گے اللہ بیدار ہوتا
ہوتا تھا زیادہ اس سے جو تم بیدار ہوئے ہو جو اپنی جی سے، جس وقت تم کو بلاتے تھے یقین لانے کو پھر تم منکر ہوئے ہوتے تھے۔ یہ قیامت کے دن کہیں گے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی آج تم اپنے نفس سے بیزار ہو اور اپنے جی کو پھٹکارتے ہو۔ دنیا میں جب کفر کرتے تھے اس وقت اللہ اس سے زیادہ تم کو پھٹکارتا تھا اور تمہاری حرکات سے بیزار تھا، اسی کا بدلہ آج پاؤ گے۔ اور بعض مفسرین نے مقتی کا زمانہ ایک مراد لے کر یوں معنی کیے ہیں کہ تم کو دنیا میں بار بار ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم بار بار کفر کرتے تھے۔ آج اس کی سزا بھگتنے کے وقت جس قدر تم اپنی جانوں سے بیزار ہو رہے ہو اللہ اس سے زیادہ تم سے بیزار ہے۔ قالوا ربنا متنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب امتنا اثنتين تو نے ہمیں مردہ رکھا 2 بار، واحییتنا اور زندگی بخشی ہمیں اثنتين 2 بار، فاعترفنا پس ہم نے اعتراف کر لیا، بذنوبنا اپنے گناہوں کا، فعل تو کیا، الی خروج طرف نکلنا، من سبیل کوئی سبیل۔ بولیں گے اے رب ہمارے تو موت دے چکا ہم کو 2 بار اور زندگی دے چکا 2 بار، اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے، پھر اب بھی ہے نکلنے کو کوئی راہ۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں پہلے مٹی تھے یا نطفہ تو مردے ہی تھے، پھر جان پڑی تو زندہ ہوئے، پھر مرے، پھر زندہ کر کے اٹھائے گئے، یہ ہیں 2 موتیں اور 2 حیاتیں۔ قال تعالیٰ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ وقیل غیر ذالک والا والاظہر ہوا ھذا، یعنی انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر جینا نہیں، نہ حساب کتاب ہے نہ کوئی اور قصہ، اسی لیے گناہوں اور شرارتوں پر جری ہوتے تھے۔ اب دیکھ لیا کہ جس طرح پہلی موت کے بعد آپ نے ہم کو زندہ کیا اور عدم سے نکال کر وجود عطا فرمایا، دوسری موت کے بعد بھی پیغمبروں کے ارشادات کے موافق دوبارہ زندگی بخشی۔ آج باس بعد الموت کے وہ سب مناظر جن کا ہم انکار کیا کرتے تھے سامنے ہیں، اور بجز اس کے چارہ نہیں کہ ہم اپنی غلطیوں اور خطاؤں کا اعتراف کریں، یعنی افسوس اب تو بظاہر یہاں سے چھوٹ کر نکل بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ یہاں آپ قادر ہیں کہ جہاں 2 مرتبہ موت و حیات دے چکے ہیں، تیسری مرتبہ ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس بھیج دیں تاکہ اس مرتبہ وہاں سے ہم خوب نیکیاں سمیٹ کر لائیں۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنون فالحکم للہ العلی الکبیر۔ ذالکم یہ تم پر، بأنہ اس لیے کہ اذا جب دعی اللہ پکارا جاتا اللہ وحدہ واحد، کفرتم تم کفر کرتے، وإن اور اگر یشرک بہ اس کا شریک کیا جاتا تؤمنون تم مان لیتے، فالحکم للہ پس حکم اللہ کے لیے، العلی بلند، الکبیر بڑا۔ یہ تم پر اس واسطے ہے کہ جب کسی نے پکارا اللہ کو اکیلا تو تم منکر ہوتے ہو، جب اس کے ساتھ پکارتے شریک کو تو تم یقین لانے لگتے۔ اب حکم وہی جو کرے اللہ سب سے اوپر بڑا، یعنی بے شک اب دنیا کی طرف واپس کیے جانے کی کوئی صورت نہیں، اب تو تم کو اپنے اعمال سابقہ کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ تمہارے متعلق ہلاکت ابدی کا یہ فیصلہ اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اکیلے سچے خدا کی پکار پر کبھی کان نہ دھرا، ہمیشہ اس کا یا اس کی وحدانیت کا انکار ہی کرتے رہے۔ ہاں کسی جھوٹے خدا کی طرف بلائے گئے تو فوراً آمنا وصدقنا کہہ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اس سے تمہارے خو اور طبیعت کی افتاد کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر 1000 مرتبہ بھی واپس کیا جائے پھر وہی کفر و شرک کما کر لاؤ گے۔ بس آج تمہارے جرم کی ٹھیک سزا یہی حبس دوام ہے جو اس بڑے زبردست خدا کی عدالت عالیہ سے جاری کی گئی، جس کا کہیں آگے مرافع اپیل نہیں، اس سے چھوٹنے کی تمنا عبث ہے۔ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب۔ هو الذي وہ جو کہ یریکم تمہیں دکھاتا ہے آیاتہ اپنی نشانی، وینزل اور اتارتا ہے لکم تمہارے لیے من السماء آسمانوں سے رزقا رزق، وما اور نہیں یتذکر نصیحت قبول کرتا، الا سوائے من جو ینیب رجوع کرتا ہے، وہی ہے تم کو دکھلاتا ہے اپنی نشانی اور اتارتا ہے تمہارے واسطے آسمان سے روزی، اور سوچ وہی کرے جو
رجوع رہتا ہو، یعنی اس کی عظمت و وحدانیت کی نشانیاں ہر چیز میں ظاہر ہیں۔ ایک اپنی روزی ہی کے مسئلے کو آدمی سمجھ لے، جس کا سامان آسمان سے ہوتا رہتا ہے، تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے، لیکن جب ادھر رجوع ہی نہ ہو اور غور و فکر سے کام ہی نہ لے تو کیا حق سمجھ حاصل ہو سکتی ہے؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ فَادْعُوا پس پکارو اللہ کو مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین عبادت، ولو خواہ کرہ برا مانے الکافرین کافر جمع سو، پکارو اللہ کو خالص کر اس کے واسطے بندگی، اور پڑے برا مانے منکر۔ وہی ہے اونچے درجوں والا مالک عرش کا، اتارتا ہے بیعت کی بات اپنے حکم سے جس پر چاہے، یعنی بندوں کو چاہیے سمجھ سے کام لیں اور ایک خدا کی طرف رجوع ہو کر اسی کو پکاریں، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں۔ بے شک محض بندوں کے اس معاہدانہ طرز عمل سے کافر و مشرک ناک بھوئیں چڑھائیں گے کہ سارے دیوتا اڑا کر صرف ایک ہی خدا رہنے دیا گیا، مگر پکا مواخد وہی ہے جو مشرکین کے مجمع میں توحید کا نعرہ بلند کرے اور ان کے برے ماننے کی اصلاً پرواہ نہ کرے۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ رفیع بلند الدرجات درجے ذو العرش عرش کا مالک، یلقی وہ ڈالتا ہے، الروح روح، من امرہ اپنے حکم سے، علی من جس پر، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، یوم التلاق ملاقات قیامت کا دن اپنے بندوں میں، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے۔ بیعت کی بات سے وہی مراد ہے جو اول انبیاء علیہ السلام پر اترتی ہے اور ان کے ذریعے سے دوسرے بندوں کو پہنچ جاتی ہے، چنانچہ قیامت تک اسی طرح پہنچتی رہے گی، یعنی جس دن تمام اولین و آخرین مل کر اللہ تعالیٰ کی پیشی میں حاضر ہوں گے اور ہر ایک شخص اپنے اچھے یا برے عمل سے ملاقات کرے گا۔ یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ یوم جس دن ہم بارزون وہ ظاہر ہوں گے، لا يخفى نہ پوشیدہ ہوگی، علی اللہ اللہ پر، منہم ان سے، کی شیء کوئی شے، لمن کس کے لیے، الملک بادشاہت، الیوم آج، للہ اللہ کے لیے، الواحد واحد، القہار زبردست۔ جس دن وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے، چھپی نہ رہے گی اللہ پر ان کی کوئی چیز، کس کا راج ہے اس دن اللہ کا، جو کیلا ہے دباؤ والا، یعنی قبروں سے نکل کر ایک کھلے کف دست میدان میں حاضر ہوں گے جہاں کوئی آڑ بھاڑ حائل نہ ہوگا، یعنی خوب سمجھ لو اس حاکم اعلیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے جس پر تمہاری کوئی حالت پوشیدہ نہیں، سب ظاہر باطن احوال کھول کر رکھ دیے جائیں گے، یعنی اس دن تمام وسائل حجاب اٹھ جائیں گے، ظاہری اور مجازی رنگ میں بھی کسی کی بادشاہت نہ رہے گی، اسی اکیلے شہنشاہ مطلق کا راج ہوگا جس کے آگے ہر ایک طاقت دبی ہوئی ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان اللہ سریع الحساب۔ الیوم آج، تجزی بدلہ دیا جائے گا، کل نفس بما ہر شخص وہ جو کسبت اس نے کمایا، اعمال، لا ظلم نہیں ظلم، الیوم آج، ان اللہ سریع بے شک اللہ جلد، الحساب حساب لینے والا، آج بدلہ ملے گا ہر جی کو جیسا اس نے کمایا، بالکل ظلم نہیں، آج بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ وَأَنذِرْهُمْ اور انہیں ڈرائیں، یوم الآزفۃ قریب آنے والا روز، اذ القلوب جب دل، جمع لدى الحناجر گلوں کے نزدیک، کاظمین غم سے بھرے ہوئے، ما للظالمین نہیں ظالموں کے لیے، من حمیم سے کوئی دوست، ولا اور نہ شفیع کوئی سفارش کرنے والا، یطاع جس کی بات مانی جائے اور خبر سنا دے ان کو اس نزدیک آنے والے دن کی، جس وقت دل پہنچیں گے گلوں کو تو وہ دبا رہے ہوں گے، کوئی نہیں گناہ گاروں کا دوست اور نہ سفارشی کے جس کی بات مانی جائے، یعنی خوف اور گھبراہٹ سے دل دھڑک کر گلوں تک پہنچ رہے ہوں گے اور لوگ دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر دبائیں گے کہ کہیں سانس کے ساتھ باہر نہ نکل پڑیں، یعنی ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات ضرور ہی مانی جائے، سفارش وہی کر سکے گا جس کو اجازت ہو اور اسی کے حق میں کرے گا جس کے لیے پسند ہو۔
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعلم وہ جانتا ہے خائنۃ الاعین آنکھوں کی خیانت، وما تخفی اور جو چھپاتے ہیں الصدور سینے، وہ جانتا ہے چوری کی نگاہ اور جو کچھ چھپا ہوا ہے سینوں میں۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ واللہ اللہ یقضی فیصلہ کرتا ہے بالحق کی حق کے ساتھ، والذین جو لوگ یدعون پکارتے ہیں من دونہ اس کے سوا، لا یقضون نہیں فیصلے کرتے بشیء کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہ السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے انصاف سے، اور جن کو پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں فیصلہ کرتے کچھ بھی، بے شک اللہ جو ہے وہی ہے سننے والا دیکھنے والا۔ یعنی مخلوق سے نظر بچا کر چوری چھپے سے کسی پر نگاہ ڈالی، یا کن اکھیوں سے دیکھا، یا دل میں کچھ نیت کی، یا کسی بات کا ارادہ یا خیال آیا، ان میں سے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے اور فیصلہ انصاف سے کرتا ہے۔ یعنی فیصلہ کرنا اس کا کام ہو سکتا ہے جو سننے اور جاننے والا ہو۔ بھلا یہ پتھر کی بے جان مورتیں جنہیں تم خدا کہہ کر پکارتے ہو، کیا حق فیصلہ کریں گی؟ پھر جو فیصلہ بھی نہ کر سکے وہ خدا کس طرح ہوا؟ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بانهم كانت تاتيهم رسل بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب۔ ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال۔ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ او کیا لم يسيروا وہ چلے پھرے نہیں فی الارض زمین میں، فينظروا تو وہ دیکھتے کیف کانا کیسے ہوا، عاقبت انجام الذین ان لوگوں کا جو کانو تھے من قبلهم ان سے پہلے، کانو ہم وہ تھے اشد منهم زیادہ سخت ان سے قوت و آثارا قوت اور اثار فی الارض زمین میں، فاخذهم اللہ تو انہیں آ پکڑا اللہ نے بذنوبهم ان کے گناہوں کے سبب، وما کان اور نہیں ہے لہم ان کے لیے من اللہ اللہ سے من واقن کوئی بچانے والا۔ کیا وہ پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھتے انجام کیسا ہوا ان کا، جو تھے ان سے پہلے وہ تھے ان سے سخت زور میں اور نشانیوں میں جو چھوڑ گئے زمین میں، پھر ان کو پکڑا اللہ نے ان کے گناہوں پر اور نہ ہوا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ یعنی بڑے مضبوط قلعے، عالیشان عمارتیں اور مختلف قسم کی یادگاریں، یعنی جب دنیا کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکا، آخرت میں کون بچائے گا؟ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسل بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ ذالک یہ بانہم اس لیے کہ وہ کانت تاتیہم ان کے پاس آتے تھے رسول ان کے رسول بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، فکفروا تو انہوں نے کفر کیا، فاخذہم پس آ پکڑا انہیں اللہ نے، انہ بے شک وہ قوی شدید العقاب سخت عذاب والا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس آتے تھے ان کے رسول کھلی نشانیوں لے کر، پھر منکر ہو گئے تو ان کا پکڑا اللہ نے، ان کو آ پکڑا اللہ نے، بے شک وہ زور آور ہے سخت عذاب دینے والا۔ یعنی تم بھی ان کی طرح رسول کی تکذیب کر کے فلاح نہیں پا سکتے، آخر رسوا اور ہلاک ہو گئے، اور خداوند قدوس اپنے زور و قوت سے پیغمبر کو غالب و منصور فرمائے گا۔ اسی مناسبت سے آگے موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ اور تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ بِآيَاتِنَا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان اور سند مبین روشن، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند نشانیوں سے معجزات اور کھلی سند سے، شاید ان میں کے مخصوص و ممتاز معجزات مراد ہوں، یا کھلی سند معجزات کے سوا دوسری قسم کے دلائل ابراہیم کو فرمایا، یا آیات سے تعلیمات و احکام، اور سلطان مبین سے معجزات مراد لیے جائیں، یا سلطان مبین اس قوت قدسیہ اور مخصوص تائید ربانی کا نام ہے ہو جس کے آثار پیغمبروں میں حد دیکھنے والے کو نمایاں طور پر نظر آیا کرتے ہیں۔ واللہ عالم۔
إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى طرف فرعون وهامان اور حامان وقارون اور قارون فقالوا تو انہوں نے کہا ساحر جادوگر کذاب بڑا جھوٹا فرعون اور حامان اور قارون کے پاس پھر کہنے لگے یہ جادوگر ہے جھوٹا۔ حامان وزیر تھا فرعون کا اور قارون بنی اسرائیل میں سب سے بڑا مالدار اور تاجر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کی مرضی پر چلتا تھا۔ پہلے اس کا قصہ گزر چکا، یعنی جادوگر ہے معجزات دکھانے میں اور جھوٹا ہے دعویٰ رسالت میں، یہ بعض نے کہا ہوگا اور دوسروں نے اس کی تصدیق کی ہوگی۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال۔ فلما پھر جب جاءهم وہ آئے ان کے پاس بالحق حق کے ساتھ من عندنا ہماری طرف سے، قالوا انہوں نے کہا اقتلوا تم قتل کر دو ابناء ان کے بیٹے الذين وہ جو آمنوا ایمان لائے معه اس کے ساتھ، واستحيوا اور زندہ رہنے دو نساءهم ان کی عورتیں بیٹیاں، وما كيد نہیں ڈاؤ الکافرین کافروں کا الا سوائے فی ضلال گمراہی میں۔ پھر جب پہنچا ان کے پاس لے کر سچی بات ہمارے پاس سے، بولے مار ڈالو بیٹے ان کے جو یقین لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جیتی رکھو ان کی عورتیں اور جو داؤز ہیں منکروں کا، سو غلطی میں یہ حکم اب دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد دیا تاکہ بنی اسرائیل کی تذلیل و توہین کریں، ان کی تعداد گھٹائیں اور ان کے دلوں میں یہ خیال جما دیں کہ یہ سب مصیبت ان پر موسیٰ کی بدولت آئی ہے۔ یہ خیال کر کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور دہشت انگیزی کی پالیسی کامیاب ہو جائے گی۔ آگے پتہ نہیں اس حکم پر عمل ہوا یا نہیں، یعنی ایسے داؤ پیچ اور تدبیروں سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی مدد فرما کر منکرین کے سب منصوبے غلط کر دیتا ہے۔ وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد۔ وقال اور کہا فرعون ذرونی مجھے چھوڑ دو، اقتل میں قتل کروں موسیٰ وليدعو اور اسے پکارنے دو ربہ اپنے رب کو، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان کے یبدل بدل دے دینکم اور تمہارا دین، او ان یا یہ کہ یظہر ظاہر کر دے پھیلا دے فی الارض زمین میں الفساد فساد۔ اور بولا فرعون مجھ کو چھوڑو کہ مار ڈالوں موسیٰ کو، اور پڑا پکارے اپنے رب کو، میں ڈرتا ہوں کہ بگاڑ دے تمہارا دین یا پھیلائے ملک میں خرابی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں فرعون نے کہا مجھ کو چھوڑو، شاید اس کے ارکان سلطنت مار ڈالنے کا مشورہ نہ دیتے ہوں گے کیونکہ معجزہ دیکھ کر ڈر گئے تھے کہیں اس کا رب بدلہ نہ لے۔ فرعون خود بھی دل میں ڈرا ہوا اور سہما ہوا تھا، لیکن لوگوں پر اپنی قوت و شجاعت کا اظہار کرنے کے لیے انتہا درجے کی شکاوت اور بے حیائی سے ایسا کہہ رہا تھا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو قتل سے کوئی چیز مانے نہیں اور اس کے ارادے کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، یعنی اسے زندہ چھوڑ دیا گیا تو دنیا اور دنیاوی دونوں طرح کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ ممکن ہے یہ اپنے واعظ و تلقین سے تمہاری مذہبی طور و طریق کو جو پہلے سے چلا آتا ہے بگاڑ ڈالے، یہ سازش وغیرہ کا جال پھیلا کر ملک میں بدامنی پھیلا دے، جس کا انجام یہ ہو کہ تمہاری یعنی قبطیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو کر ملک بنی اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جائے۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ وقال اور کہا موسیٰ انی عذت بے شک میں نے پناہ لے لی بربی اپنے رب کی، وربکم اور تمہارے رب کی، من سے کل متکبر ہر مغرور، لا یؤمن جو ایمان نہیں رکھتا، بیوم الحساب روز حساب پر۔ اور کہا موسیٰ نے میں پناہ لے چکا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی ہر غرور والے سے جو یقین نہ کرے حساب کے دن کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب ان کے مشوروں کی خبر پہنچی تو اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے ان دھمکیوں کی مطلق پرواہ نہیں ہے، فرعون اکیلا تو کیا ساری دنیا کے متکبرین و جبارین جمع ہو جائیں تب بھی میرا اور تمہارے پروردگار ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ میں اپنے کو تنہا اس کی پناہ میں دے چکا ہوں، وہی میرا حامی و مددگار ہے۔ کما قال تعالی لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جس کو حساب کا یقین ہو وہ ظلم کا کاہے کو کرے گا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين
ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل كلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك ذين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال اور کہا رجل مؤمن ایک مرد مومن من سے آل فرعون کے لوگ یکتم وہ چھپائے ہوئے تھا ایمان اتقتلون کیا تم قتل کرتے ہو رجل ایک آدمی ان یقول کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ وقد جاءکم و تمہارے پاس آیا ہے بالبینات کھولی نشانیوں کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وَإِن یکو اور اگر ہے کاذباً جھوٹا فعلیہ تو اس پر کذبہ اس کا جھوٹ وَإِن یکو اور اگر ہے صادقاً سچا یصبکم تمہیں پہنچے گا بعد کچھ الذی وہ جو یعدکم تم سے وعدہ کرتا ہے ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا من جو ہوا وہ ہو مسرف حد سے گزرنے والا کذاب جھوٹا اور بولا ایک مرد ایماندار فرعون کے لوگوں میں جو چھپاتا تھا اپنا ایمان کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور لایا تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس پر پڑے گا اس کا جھوٹ اور اگر وہ سچا ہوگا تو تم پر پڑے گا کوئی نہ کوئی وعدہ جو تم سے کرتا ہے بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو ہو بے لحاظ جھوٹا یعنی ایک مرد مومن جس نے فرعون اور اس کی قوم سے اپنا ایمان ابھی تک مخفی رکھا تھا ضرونی اقتل موسیٰ کے جواب میں بول اٹھا کیا تم ایک شخص کا حق خون کرنا چاہتے ہو اس بات پر کہ وہ صرف ایک اللہ کو اپنا رب کیوں کہتا ہے حالانکہ وہ اپنے دعوے کی صداقت کے کھلے نشان تم کو دکھلا چکا اور اس کے قتل کی تم کو کچھ ضرورت بھی نہیں بلکہ ممکن ہے تمہارے لیے مضر ہو فرض کرو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہوا تو اتنے بڑے جھوٹ پر ضرور اللہ اس کو ہلاک یا رسوا کر کے چھوڑے گا خدا کی عادت نہیں کہ وہ ایسے کاذب کو برابر پھولنے پھلنے دے دنیا کو التباس سے بچانے کے لیے یقیناً ایک روز اس کی کلی کھول دی جائے گی ایسے حالات بروکار آئیں گے کہ دنیا اعلانیہ اس کی رسوائی و ناکامی اور کذب و دروغ کا تماشا دیکھ لے گی اور تم کو خواہی نہ خواہی اس کے خون میں ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہ رہے گی اور اگر واقعہ وہ سچائی پر ہے تو دنیا و آخرت کے جس عذاب سے وہ اپنے مکذبین کو ڈراتا ہے یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تم کو ضرور پہنچ کر رہے گا لہذا پہلی شک پر اس کے قتل میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں اور دوسری شک پر اس کا قتل کرنا سراسر موجب نقصان و خسران ہے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی اگر جھوٹا ہے تو جس پر جھوٹ بولتا ہے وہی سزا دے رہے گا اور شاید سچا ہو تو اپنی فکر کرو تنبیہ یہ تقریر صورت میں ہے جب کسی مفتری کا کذب صریحاً ظاہر نہ ہوا ہو اور اگر مدعی نبوت کا کذب افطرا دلائل و براہین سے روشن ہو جائے تو بلا شبہ واجب القتل ہے اس زمانے میں جب کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا دلائل قطعیہ سے ثابت ہو چکا اگر کوئی شخص مدعی نبوت بن کر کھڑا ہوگا تو چونکہ اس کا یہ دعویٰ ایک قطعی ثبوت عقیدے کی تکذیب کرتا ہے لہذا اس کے متعلق کسی قسم کے تأمل و تردد اور امحال و انتظار کی گنجائش نہ ہوگی یعنی موسیٰ اگر بالفعل جھوٹا ہوتا تو ہرگز اس کا اللہ راہ نہ دیتا کہ وہ برابر ایسے معجزات دکھاتا رہے اور کامیابی میں ترقی کرتا چلا جائے اور اگر تم جھوٹے ہو کہ ایک سچے کو جھوٹا بتلا رہے ہو تو انجام کار اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل و ناکام کرے گا
یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ یا قومی اے میری قوم لکم تمہارے لیے الملک بادشاہت اليوم آج ظاہرین غالب فی الارض زمین میں، فمن تو کون ینصرنا ہماری مدد کرے گا، من باس اللہ اللہ کے عذاب سے، ان جانا اگر وہ آ جائے ہم پر، کالا کہا فرعون نے، ما اریکم نہیں میں دکھاتا رائے دیتا تمہیں، الا ما مگر جو راہ میں دیکھتا ہوں، وما اور نہیں اہدیکم راہ دکھاتا تمہیں، الا سبیلا مگر راہ الرشاد بھلائی۔ اے میری قوم آج تمہارا راج ہے، چڑھ رہے ہو ملک میں، پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی آفت سے اگر آ گئی ہم پر؟ بولا فرعون میں تو وہی بات سمجھاتا ہوں تم کو جو سوجی مجھ کو، اور وہی راہ بتلاتا ہوں جس میں بھلائی ہے، یعنی اپنے سامانوں اور لشکروں پر مغرور مت بنو، آج تمہاری یہ شان و شکوہ ہے، لیکن کل اگر خدا کے عذاب نے آ گھیرا تو کوئی بچانے والا نہ ملے گا، یہ سب ساز و سامان یوں ہی رکھے رہ جائیں گے، یعنی تمہاری تقریر سے میرے خیالات تبدیل نہیں ہوئے، جو کچھ میری نزدیک مسئلے تھے وہی تم کو سجا رہا ہوں، میرے خیال میں بہتری کا راستہ یہی ہے کہ اس شخص کا قصہ پہلے ہی قدم پر ختم کر دیا جائے۔ وقال الذي آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، وقال اور کہا الذی وہ شخص جو آمن ایمان لے آئے، یا قومی اے میری قوم، انی اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم مثل تم پر، مانز یوم الاحزاب سب کا گروہوں کا دن، اور کہا اسی ایماندار نے، اے قوم میری میں ڈرتا ہوں کہ آئے تم پر دن اگلے فرقوں کا سا مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد، مثل داب جیسے حال قوم نوح وعاد وثمود اور عاد اور ثمود، والذین جو لوگ من بعدهم ان کے بعد، وما اللہ یرید اور اللہ نہیں چاہتا ظلمن کوئی ظلم للعباد اپنے بندوں کے لیے، جیسے حال ہوا قوم نوح کا اور عاد اور ثمود کا اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے، اور اللہ بے انصافی نہیں چاہتا بندوں پر، یعنی اگر تم اسی طرح تکذیب و دعوت پر جمے رہے تو سخت اندیشہ ہے کہ تم کو بھی کہیں وہی دن دیکھنا نہ پڑے جو پہلی قومیں اپنے انبیاء کا مقابلہ کر کے دیکھ چکی ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں بے انصافی نہیں، اگر ایسی سخت جرائم پر تم کو یا دوسری قوموں کو اس نے تباہ کیا تو وہ عین عدل و انصاف کے تقاضے سے ہوگا۔ کون سی حکومت ہے جو اپنی سفراء کو قتل اور رسوا ہوتے دیکھتی ہے اور قاتلین اور معاندین سے انتقام نہ لے؟ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، وَيَا قَوْمِ اور میری قوم، إِنِّي أَخَافُ میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، یوم التناد دن چیخ و پکار، اور اے قوم میری میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آئے دن ہانک پکار کا۔ عموماً مفسرین یوم التناد ہانک پکار کے دن سے قیامت کا دن مراد لیے ہیں، جبکہ محشر میں جمع ہونے اور حساب دینے کے لیے سب کی پکار ہوگی، اور اہل جنت، اہل نار اور اہل اعراف ایک دوسرے کو پکاریں گے، اور آخر میں ندا آئے گی، یا اہل الجنہ خلود لا موت ویا اہل النار خلود لا موت کما ورد فی الحدیث، لیکن حضرت شاہ صاحب نے یوم التناد سے وہ دن مراد لیا ہے جس میں فرعونیوں پر عذاب آیا، چنانچہ لکھتے ہیں ہانک پکار کا دن ان پر آیا جس دن بحر کلثم میں غرق ہوئے، اس وقت ڈوبتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارنے لگا۔ شاید یہ اس مرد مومن کو کشف سے معلوم ہوگا یا قیاس سے کہ ہر قوم پر عذاب اسی طرح آتا ہے۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، یوم تولون جس دن تم پھر جاؤ گے، بھاگو گے، مدبرین پیٹھ پھیر کر، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے، من عاصم کوئی بچانے والا، ومن ہو جس کو یضلل گمراہ کر دے اللہ فما لہ تو نہیں اس کے لیے، من کوئی ہادن ہدایت دینے والا، جس دن بھاگو گے پیٹھ پھیر کر کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا، اور جس کو غلطی میں ڈالے اللہ تو کوئی نہیں اس کو سجانے والا، یعنی معاشر سے پیٹھ پھیر کر دوزخ کی طرف بھگائے جاؤ گے، یا نزول عذاب کے وقت اس سے بھاگنے کی ناکام کوشش کرو گے، یعنی میں تم کو سب نشیب و فراز پوری طرح سمجھا چکا، اس پر بھی تم نہ مانو تو سمجھ لو کہ تمہاری عناد و کجروی کی شامت سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ ہی کر لیا ہے کہ تم کو تمہاری پسند کردہ غلطی اور گمراہی میں پڑا رہنے دے، پھر ایسے شخص کے سمجھنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ وَلَقَدْ تَحْقیق جَاءَكُمْ آئے تمہارے پاس یوسف من قبل اس سے قبل بالبینات واضح دلائل کے ساتھ فما زلتم سو تم ہمیشہ رہے فی شک میں مما اس سے جاءکم آئے تمہارے پاس بھی اس کے ساتھ حتیٰ یہاں تک کہ اذا ہلاکت جب وہ فوت ہو گئے کل تم نے کہا لن یبعث ہرگز نہ بھیجے گا اللہ من بعدی اس کے بعد رسولا کوئی رسول کذالک اسی طرح یضل اللہ گمراہ کرتا ہے اللہ من جو ہوا وہ مسرف حد سے گزرنے والا مرتاب شک میں رہنے والا اور تمہارے پاس آ چکا ہے یوسف اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر پھر تم رہے دھوکے میں ان چیزوں سے جو وہ تمہارے پاس لے کر آیا یہاں تک کہ جب مر گیا لگے کہنے ہرگز نہ بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ اس کو جو ہو بے باک شک کرنے والا یعنی چلو قصہ ختم ہوا نہ یہ رسول تھا نہ اب اس کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے گویا سرے سے سلسلہ رسالتی کا انکار ہوا لیکن حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں حضرت یوسف کی زندگی میں مصر والے ان کی نبوت کے قائل نہ ہوئے ان کی موت کے بعد جب مصر کی سلطنت کا بندوبست بگڑا تو کہنے لگے یوسف کا قدم اس شعر پر کیا مبارک تھا ایسا نبی آئندہ کوئی نہ آئے یا وہ انکار یا یہ اقرار یا یہی اسراف اور زیادہ گوئی ہے مرد مومن کی غرض یہ تھی کہ نعمت کی قدر زوال کے بعد ہوتی ہے فی الحال تم کو موسیٰ کی قدر نہیں الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الذين جو لوگ یجادلون جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان بغیر کسی دلیل عطاہم آئی ان کے پاس کبر مقتا سخت ناپسند عند اللہ اللہ کے نزدیک وعندہ اور نزدیک الذین ان لوگوں کے جو آمنوا ایمان لائے کذالک اسی طرح یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ علی پر کل قلب ہر دل متکبر مغرور جبار سرکش وہ جو کہ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو ان کے بڑی بیزاری ہے اللہ کے یہاں اور ایمانداروں کے یہاں اسی طرح پر کر دیتا ہے اللہ ہر دل پر غرور والے سرکش کے یعنی بدون حجت عقلیہ و نقلیہ کے اللہ کی باتوں میں جھگڑنے ڈالتے ہیں اس سے بڑھ کر زیادتی اور بے باکی کیا ہوگی اسی لیے اللہ اور اس کے ایماندار بندے ان لوگوں سے سخت بیزار ہیں جو سبب ہے ان کے انتہائی ملعون ہونے کا جو لوگ حق کے سامنے غرور سے گردن نہ جھکائیں اور پیغمبروں کے ارشادات سن کر سر نیچے نہ کریں آخرکار ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اس طرح مہر کر دیتا ہے کہ پھر قبول حق اور نفوذ خیر کی گنجائش ہی نہیں رہتی وقال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب وقال اور کہا فرعون یا حامان اے حامان ابن لی بنا دے میرے لیے صرحا ایک بلند محل لعلی شاید کہ میں ابلغ پہنچ جاؤں الاسباب راستے اور بولا فرعون کہ اے حامان بنا میرے واسطے ایک اونچا محل شاید میں جا پہنچوں راستوں میں اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وکذلک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب اسباب راستے السماوات اسمان فاطلع پس جھانک لوں الہ طرف کو الہی موسیٰ کے معبود وانی اور بے شک میں لأظنہ اسے البتہ گمان کرتا ہوں کاذبا جھوٹا وکذلک اور اسی طرح زینا راستہ دکھائے فرعون کو سوء عملی اس کے برے اعمال وصدہ اور وہ روک دیا گیا عن سے السبیل سیدھے راستے واقعی جو اور نہیں تدبیر فرعون اللہ مگر سے فی تباب تباہی میں رستوں میں آسمانوں کے پھر جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے معبود کو اور میری اٹکل میں تو وہ جھوٹا ہے اور اس طرح بھلے دکھلا دیے فرعون کو اس کے برے کام اور روک دیا گیا سیدھی راہ سے اور جو داؤ تھا فرعون کا سو تباہ ہونے کے واسطے یہ اس ملعون کی انتہائی بے شرمی اور بے باکی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شاید اللہ تعالیٰ کی صفت علو وغیرہ کو سن کر یہ قرار دیا ہوگا کہ موسیٰ کا خدا آسمان پر رہتا ہے
اسی پر یہ استہزاء و تمسخر شروع کر دیا۔ سچ ہے چونٹی کی موت آتی ہے تو پر لگ جاتے ہیں۔ سورہ قصص میں اس مقام کی تقریر گزر چکی، یعنی دعویٰ رسالت میں بھی اور اس دعوے میں بھی کہ سارے جہاں کا کوئی اور معبود ہے، مجھے تو اپنے سوا دوسرا نظر نہیں آتا۔ کما قال ما علمت لکم من الہ غیری، سورۃ نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 38۔ برے کام کرتے کرتے آدمی کی یوں ہی عقل مت ماری جاتی ہے اور ایسی ہی مضحکہ خیز حرکتیں کرنے لگتا ہے جس کے بعد راہ پر آنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ یہی حال فرعون کا ہوا، یعنی فرعون کے جس قدر داؤ پیچ اور منصوبے یا مشورے تھے سب بے حقیقت تھے، خود اپنی ہی تباہی کے لیے موسیٰ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه حياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق به بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يهدكم سبيل الرشاد وقال اور کہا الذي وہ جو آمن ایمان لے آیا تھا یا قوم اے میری قوم اتبعونی تم پیروی کرو اہدکم میں تمہیں راہ دکھاؤں گا سبیل الرشاد راستہ بھلائی اور کہا اسی ایماندار نے اے قوم راہ چلو میری اور پہنچا دوں تم کو نیکی کی راہ پر چونکہ فرعون نے کہا تھا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد اس کے جواب میں مرد مومن نے کہا کہ سبیل الرشاد بھلائی اور بہتری کا راستہ وہ نہیں جو فرعون تجویز کرتا ہے بلکہ تم میرے پیچھے چلے آؤ تاکہ بہتری کے راستے پر چلنا نصیب ہو یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ هی دار القرار یا قومی ہے میری قوم انما اس کے سوا نہیں هذه یہ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی متاع تھوڑا فائدہ وان الآخرۃ اور بے شک آخرت ہی یہ دار القرار ہمیشہ رہنے کا گھر ہے میری قوم یہ جو زندگی ہے دنیا کی سو کچھ برت لینا ہے اور وہ گھر جو پچھلا ہے وہی ہے جم کر رہنے کا گھر یعنی فانی و زائل زندگی اور چند روزہ عیش و بہار میں پڑھ کر آخرت کو نہ بھولو دنیا کی زندگی بہرحال بھلی بری طرح ختم ہونے والی ہے اس کے بعد وہ زندگی شروع ہوگی جس کا کبھی خاتمہ نہیں عقل کا کام یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے اس کی درستی کی فکر کرے ورنہ ہمیشہ کی تکلیف میں مبتلا رہنا پڑے گا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے کما اقول
من عمل سیئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ من عمل جس نے عمل کیا سیئتاً برا فلا یجزا اسے بدلہ نہ دیا جائے گا الا مثلا مگر اسی جیسا، ومن عمل اور جس نے عمل کیا صالحاً اچھا من ذکر مردوں میں سے او انثی یا عورتوں میں سے فہوا اور بشرط کہ مومن و مومن فاولئک تو یہی لوگ یدخلون داخل ہوں گے الجنت جنت میں یرزقون و رزق دیے جائیں گے فیہا اس میں بغیر حساب بے حساب۔ جس نے کی ہے برائی تو وہی بدلہ پائے گا اس کے برابر، اور جس نے کی ہے بھلائی مرد ہو یا عورت اور وہ یقین رکھتا ہو سو وہ لوگ جائیں گے بہشت میں، روزی پائیں گے وہاں بے شمار۔ یہ اخروی زندگی کی تھوڑی سی تفصیل بتلا دی کہ وہ کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں ایمان اور عمل صالح درکار ہیں، مال و متاع کو کوئی نہیں پوچھتا، اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ موقع ہاتھ سے نہ دے جانے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم مَا لِي کیا ہوا مجھے أَدْعُوكُمْ میں بلاتا ہوں تمہیں إِلَى طرف النَّجَاةِ نجات وتدعوننی اور بلاتے ہو تم مجھے إِلَى طرف النَّارِ آگ۔ اور اے قوم مجھ کو کیا ہوا ہے بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھ کو آگ کی طرف، یعنی میرا اور تمہارا معاملہ بھی عجیب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شمال کو آؤ، تم چاہتے ہو میں جنوب کو آؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کو ایمان کے راستے پر لگا کر خدا کے عذاب سے نجات دلاؤں، اور تمہاری کوشش یہ ہے کہ اپنے ساتھ مجھے بھی دوزخ کی آگ میں دھکیل دو۔ ایک طرف سے ایسی دشمنی اور دوسری جانب سے یہ خیر خواہی۔ تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار۔ تدعوننی تم بلاتے ہو مجھے لیکفر کہ میں انکار کروں باللہ اللہ کا، واشرک بہ اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ، ما لیس لی جو نہیں مجھے بھی علم اس کا علم، وانا ادعوکم اور میں بلاتا ہوں الی طرف العزیز غالب الغفار بخشنے والا۔ تم بلاتے ہو مجھ کو کہ منکر ہو جاؤں اللہ سے اور شریک ٹھہراؤں اس کو جس کی مجھ کو خبر نہیں، اور میں بلاتا ہوں تم کو اس زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف، یعنی تمہاری کوشش کا حاصل تو یہ ہے کہ میں معاذ اللہ خدائے واحد کا انکار کر دوں، اس کے پیغمبروں کو اور ان کی باتوں کو نہ مانوں، اور نادان جاہلوں کی طرح ان چیزوں کو خدا ماننے لگوں جن کی الوہیت کسی دلیل اور علمی اصول سے ثابت نہیں۔ نہ مجھے خبر ہے کہ کیوں کر ان چیزوں کو خدا بنا لیا گیا، بلکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے خلاف پر دلائل قطعیہ قائم ہیں، یعنی میرا منشا یہ ہے کہ کسی طرح تمہارا سر ایک خدائے واحد کی چوکھٹ پر جھکا دوں جو نہایت زبردست بھی ہے اور بہت زیادہ خطاؤں کا معاف کرنے والا بھی۔ مجرم کو پکڑے تو کوئی چھڑا نہ سکے اور معاف کرے تو کوئی روک نہ سکے، وہی ہے اس کا مستحق ہے کہ آدمی اس کے آگے ڈر کر اور امید باندھ کر سر عبودیت جھکائے۔ یاد رکھو میں اسی خدا کی پناہ میں آ چکا ہوں جس کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار۔ لا جرم کوئی شک نہیں، انما یہ کہ تدعوننی تم بلاتے ہو مجھے الیہ اس کی طرف، لیس له نہیں اس کے لیے دعوت بلانا فی الدنیا دنیا میں، ولا اور نہ فی الآخرت آخرت میں، وان اور یہ کہ مردنا پھر جانا ہے ہمیں الی اللہ اللہ کی طرف، وان اور یہ کہ المسرفین حد سے بڑھنے والے ہم وہی اصحاب النار آگ والا جہنمی۔ آپ ہی ظاہر ہے کہ جس کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو اس کا بلاوا کہیں نہیں دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہم کو پھر جانا ہے اللہ کے پاس، اور یہ کہ زیادتی والے وہی ہیں دوزخ کے لوگ، یعنی ما سوا خدا کے کوئی چیز ایسی نہیں جو دنیا یا آخرت میں ادنا ترین نفع و ضرر کی مالک ہو، پھر اس کی بندگی اور غلامی کا بلاوا دینا جہل و حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ سورۃ نمبر 46 سورۃ الاعراف آیت نمبر 5۔ آخر ایسی عاجز اور بے بس چیزوں کی طرف آدمی کیا سمجھ کر دعوت دے، اور تماشا یہ ہے کہ ان میں بہت چیزیں وہ ہیں جو خود بھی اپنی طرف دعوت نہیں دیتی بلکہ دعوت دینے کی قدرت بھی نہیں رکھتی، یعنی انجام کار ہر
پھر کر اسی خدائے واحد کی طرف جانا ہے، وہاں پہنچ کر سب کو اپنی زیادتیوں کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ بتلاؤ اس سے بڑھ کر زیادتی کیا ہوگی کہ عاجز مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیا جائے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فَسَتَذْكُرُونَ سو تم جلد یاد کرو گے، ما اقول جو میں کہتا ہوں، لکم تمہیں، وَأُفَوِّضُ اور میں سونپتا ہوں، امری اپنا کام، إِلَى اللَّهِ اللہ کو، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، بصیر بالعباد دیکھنے والا بندوں کو۔ سو آگے یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو، اور میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو، بے شک اللہ کی نگاہ میں ہے سب بندے۔ یعنی آگے چل کر جب اپنی زیادتیوں کا مزہ چکھو گے، اس وقت میری نصیحت کو یاد کرو گے کہ ہاں ایک مرد خدا جو ہم کو سمجھایا کرتا تھا وہ ٹھیک کہتا تھا، لیکن اس وقت یاد کر کے پیشمان ہونے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یعنی میں خدا کی حجت تمام کر چکا اور نصیحت کی بات سمجھا چکا، تم نہیں مانتے تو میرا تم سے کچھ مطلب نہیں۔ اب میں اپنے کو بالکلیہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ تم اگر مجھے ستانا چاہو گے تو وہی خدا میرا حامی و ناصر ہے، سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں، وہ میرا اور تمہارا دونوں کا معاملہ دیکھ رہا ہے، کسی کی کوئی حرکت اس پر پوشیدہ نہیں۔ ایک مومن کانت کا کام یہ ہے کہ اپنی امکانی صحیح کر چکنے کے بعد نتیجے کو خدا کے سپرد کر دے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ فَوَقَاهُ سو اسے بچا لیا اللہ نے، سیئات برے، ما مکروا داؤ جو وہ کرتے تھے، وحاق اور گھیر لیا، بآل فرعون فرعون والوں کو، سوء العذاب برا عذاب۔ پھر بچا لیا موسیٰ کو اللہ نے برے داؤ سے جو کرتے تھے، اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب۔ یعنی حق و باطل کی اس کشمکش کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے ہمراہیوں کو، جن میں یہ مومن آل فرعون بھی تھا، فرعونیوں کے منصوبوں سے محفوظ رکھا۔ کوئی داؤ ان کا چلنے نہ دیا، بلکہ ان کے داؤ پیش خود انہی پر الٹ پڑے۔ جس نے حق پرستوں کا تعاقب کیا مارا گیا، اور قوم کا بیڑا بحر کلثم میں غرق ہوا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ النار آگ، یعرضون وہ حاضر کیے جاتے ہیں، علیہا اس پر، غدوا صبح، وعشیا اور شام، ویوم اور جس دن، تقوم الساعة قائم ہوگی قیامت، ادخلوا داخل کرو، آل فرعون فرعون والے، اشد شدید ترین العذاب عذاب وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ہیں ان کو صبح اور شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں، یعنی دوزخ کا ٹھکانہ جس میں وہ قیامت کے دن داخل کیے جائیں گے۔ ہر صبح و شام ان کو دکھلا دیا جاتا ہے تاکہ نمونے کے طور پر اس آنے والے عذاب کا کچھ مزہ چکھتے رہیں۔ یہ عالم برزخ کا حال ہوا، اور حدیث سے ثابت ہے کہ اسی طرح ہر کافر کے سامنے دوزخ کا اور ہر مومن کے سامنے جنت کا ٹھکانہ روزانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ تنبیہ آیا ہادہ سے صرف فرعونیوں کا عالم برزخ میں معذب ہونا ثابت ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم کرایا گیا کہ جملہ کفار بلکہ اوساط مومنین بھی برزخ میں معذب ہوتے ہیں، اعاذنا اللہ منہ، کما ورد فی الاحادیث صحیحہ۔ اور بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح جنتیوں میں سے شہداء کی روحیں طیور حضر کے حواصل میں داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی ہیں، اسی طرح دوزخیوں میں سے فرعونیوں کی ارواح کو طیور سود کے خواصل میں داخل کر کے ہر صبح شام دوزخ کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ البتہ ارواح کا معاد ان کے اجساد کے جنت یا دوزخ میں اقامت پذیر ہونا یہ آخرت میں ہوگا۔ اگر یہ صحیح ہے تو فرعونیوں کے متعلق النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا سورہ نمبر 40 سورہ غافر آیت نمبر 46، اور عام دوزخیوں کے متعلق حدیث عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی کے الفاظ کا تفاوت شاید اسی بنا پر ہوگا، واللہ اعلم، اللہ تعالی عالم۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ وَإِذْ اور جب يَتَحَاجُّونَ وہ باہم جھگڑیں گے، فِي النَّارِ آگ جہنم میں، فَيَقُولُ تو کہیں گے، الضُّعَفَاءُ کمزور، الَّذِينَ ان لوگوں کو جو اسْتَكْبَرُوا وہ بڑے بنتے تھے، إِنَّا كُنَّا بے شک ہم تھے، لَكُمْ تمہارے، تبعًا تابع، فَهَلْ تو کیا، أَنْتُمْ تم مغنون دور کر دو گے، عنا ہم سے، نصیباً کچھ حصہ، من النار آگ کا،
اور جب آپس میں جھگڑیں گے آگ کے اندر پھر کہیں گے کمزور غرور کرنے والوں کو ہم تھے تمہارے تابع پھر کچھ تم ہم پر سے اٹھا لو گے حساب کا یعنی دنیا میں ہم سے اپنی اطاعت و اتباع کراتے رہے جس کی بدولت آج ہم پکڑے گئے اب یہاں ہمارے کچھ تو کام آؤ آخر بڑوں کو چھوڑوں کہ تھوڑی بہت خبر لینی چاہیے چھوٹوں کی خبر تھوڑی بہت لینی چاہیے دیکھتے نہیں ہم آج کس قدر مصیبت میں ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس مصیبت کا کوئی جز ہم سے ہلکا کر دو قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد قال کہیں گے الذين وہ لوگ جو استكبروا بڑے بنتے تھے انا كل بے شک ہم سب فيها اس میں ان اللہ بے شک اللہ قد حکم فیصلہ کر چکا بین العباد بندوں کے درمیان کہیں گے جو غرور کرتے تھے ہم سبھی پڑے ہوئے ہیں اس میں بے شک اللہ فیصلہ کر چکا بندوں میں یعنی جو دنیا میں بڑے بنتے تھے جواب دیں گے کہ آج ہم اور تم سب اسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے جرم کے موافق سزا کا فیصلہ سنا دیا ہے جو بالکل قطعی اور اٹل ہے اب موقع نہیں رہا کہ کوئی کسی کے کام آئے ہم اپنی ہی مصیبت کو ہلکا نہیں کر سکتے پھر تمہارے کیا کام آ سکتے ہیں وقال الذين في النار لحضرة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال اور کہیں گے الذين وہ لوگ جو فی النار آگ میں لحضرت نگہبان دروغہ جہنم ادعوا تم دعا کرو ربکم اپنے رب سے یخفف ہلکا کر دے عنا ہم سے یومن ایک دن من سے ہلکا العذاب عذاب اور کہیں گے جو لوگ پڑے ہیں آگ میں دوزخ کے دروغوں کو مانگو اپنے رب سے کہ ہم پر ہلکا کر دے ایک دن تھوڑا عذاب یعنی اپنے سرداروں کی طرف سے مایوس ہو کر ان فرشتوں سے درخواست کریں گے جو دوزخ کے انتظام پر مسلط ہیں کہ تم ہی اپنے رب سے کہہ کر کوئی دن تعطیل کرا کر دو جس میں ہم پر سے عذاب کچھ ہلکا ہو جایا کرے قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال قالوا وہ کہیں گے اولم تک کیا نہیں تھے تاتیکم تمہارے پاس آتے رسلکم تمہارے رسول بالبینات نشانیوں کے ساتھ قالوا بلا وہ کہیں گے ہاں قالوا وہ کہیں گے فادعوا تو تم پکارو وما دعاء اور نہ ہوگی پکار الکافرین کافروں کی الا فی مگر میں ضلال گمراہی بے سود وہ بولے کیا نہ آتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کر کہیں گے کیوں نہیں بولے پھر پکارو اور کچھ نہیں کافروں کا پکارنا مگر بھٹکنا یعنی اس وقت ان کی بات نہ مانی اور انجام کی فکر نہ کی جو کچھ کام چلتا اب موقع ہاتھ سے نکل چکا کوئی صحیح سفارش یا خوشامد درآمد کام نہیں دے سکتی پڑے چیخنے چلاتے رہو نہ ہم ایسے معاملات میں سفارش کر سکتے ہیں نہ تمہاری چیخو پکار سے کوئی فائدہ ہے حضرت شاہ سب لکھتے ہیں دوزخ کے فرشتے کہیں گے سفارش کرنا ہمارا کام نہیں ہم تو عذاب دینے پر مقرر ہیں سفارش کا کام رسولوں کا رسولوں سے تم پر خلاف ہی تھے تنبیہ آیا حضرت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں کافروں کی دعا کا کوئی اثر نہ ہوگا باقی دنیا میں کافر کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے دیں وہ دوسری بات ہے جیسے ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دے دی إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد انا بے شک ہم لننصر ضرور مدد کرتے ہیں رسولنا اپنے رسول جمع والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے فی میں الحیات زندگی الدنیا دنیا و یوم اور جس دن یقوم کھڑے ہوں گے الاشہاد گواہی دینے والے، ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگانی میں، اور جب کھڑے ہوں گے گواہ یعنی دنیا میں ان کا بول بالا کرتا ہے جس مقصد کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی مدد سے، اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ حق پرستوں کی قربانیوں کبھی ضائع نہیں جاتی، درمیان میں کتنے ہی اتار چڑھاؤ ہوں اور کیسے ہی امتحان پیش آئیں، مگر آخر کار مشن کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ علمی حیثیت سے حجت و برہان میں تو وہ ہمیشہ ہی منصور رہتے یہیں، لیکن مادی فتح اور ظاہری عزت و رفعت بھی آخر کار انہی کو حاصل ہوتی ہے۔ سچائی کے دشمن کبھی معزز نہیں رہ سکتے، ان کا اور عروج محض ہنڈیا کا جھاگ اور سوڑے کا وال ہوتا ہے۔ انجام کار مومنین قانتین کے مقابلہ میں ان کو پست اور ذلیل ہونا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے اولیاء کا انتظام لیے بدون نہیں چھوڑتا۔ لیکن واضح رہے کہ آیت میں جن مومنین کے لیے وعدہ کیا گیا ہے شرط یہ ہے کہ حقیقی مومن اور رسولوں کے متبع ہوں، کما قال تعالیٰ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سورۃ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ مومنین کی خصلتیں قرآن میں جا بجا مذکور ہیں، چاہیے کہ مسلمان اس کسوٹی پر اپنے کو کس کے دیکھ لیں، یعنی میدان حشر میں جب کہ اولین و آخرین جمع ہوں گے۔ حق تعالیٰ اپنے فضل سے علی الاشہاد ان کی سربلندی اور عزت و رفعت کو ظاہر فرمائے گا۔ دنیا میں تو کچھ شبہ بھی نہ رہ سکتا ہے اور التباس ہو جاتا ہے، وہاں ذرا بھی ابہام و التباس باقی نہ رہے گا۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، یوم جس دن لا ينفع نفع نہ دے گی الظالمین جمع ظالم معذرتهم ان کی عذر خواہی ولہم اور ان کے لیے لعنت ولہم اور ان کے لیے سوء الدار برا گار ٹھکانہ، جس دن کام نہ آئیں منکروں کو ان کے بہانے اور ان کو پھٹکار ہے، اور ان کے واسطے برا گار یعنی ان کی کوئی مدد اور دستگیری نہ ہوگی۔ ایک مقبولین کے بالمقابل متردین کا انجام بیان فرما دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ الہدیٰ ہدایت، وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کتاب توریت، اور ہم نے دی موسیٰ کو راہ کی سوجھ اور وارث کیا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، ہدی ہدایت و ذکریٰ اور نصیحت لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے، سمجھانے اور سمجھانے والی عقل مندوں کو، یعنی دنیا ہی میں دیکھ لو کہ فرعون اور اس کی قوم کو باوجود اس قدر طاقت و جبروت کے حق کی دشمنی نے کس طرح ہلاک و برباد کر کے چھوڑا، اور موسیٰ علیہ السلام کی برکت و رہنمائی سے بنی اسرائیل کی مظلوم اور کمزور قوم کو کس طرح ابھارا اور اس عظیم الشان کتاب تورات کا وارث بنایا جو دنیا کے عقل مندوں کے لیے شمع ہدایت کا کام دیتی تھی۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، فاصبر بس آپ صبر کریں، ان بے شک وعد اللہ کا وعدہ حق سچا، واستغفر اور مغفرت طلب کریں، لذنبک اپنے گناہوں کے لیے، وسبح اور پاکیزگی بیان کریں، بحمد ربک اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ، بالعشی شام والابکار اور صبح سو تو ٹھہرا رہے، بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے اور بخشوا اپنا گناہ اور پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں شام کو صبح کو، یعنی آپ بھی تسلی رکھیے جو وعدہ آپ کے ساتھ ہے ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ خداوند قدوس دارین میں آپ کو اور آپ کے طفیل میں آپ کے متبعین کو سر بلند رکھے گا۔ ضرورت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے شدائد و مصائب پر صبر کریں، اور جس سے جس درجے کی تقصیر کا امکان ہو اس کی معافی خدا سے چاہتے رہیں، اور ہمیشہ رات دن صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کا قولاً و فعلاً ورد رکھیں، ظاہر و باطن میں اس کی یاد سے غافل نہ ہوں، پھر اللہ کی مدد یقینی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب بنا کر ساری امت کو سنایا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کرتے۔ ہر بندے کی تقصیر اس کے درجے کے موافق ہے، اسی لیے ہر کسی کو استغفار کرنا ضروری ہے۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ ان بے شک الذين وہ لوگ جو یجادلون جھگڑتے ہیں فی میں آیات اللہ اللہ کی آیات بغیر سلطان کسی سند عطاہم ان کے پاس آئی ہو، ان نہیں فی میں صدورہم ان کے سینے دل اللہ سوائے کبر تکبر ماہم نہیں وہ ببالغی اس تک پہنچنے والے، فاستعذ پس آپ پناہ چاہیں باللہ اللہ کی، انہ بے شک وہ هو السمیع وہی سننے والا، البصیر دیکھنے والا۔ جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو ان کو اور کوئی بات نہیں، ان کے دلوں میں غرور ہے کہ کبھی نہ پہنچیں گے اس تک، سو تو پناہ مانگ اللہ کی، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی دلائل توحید اور کتب سماویہ اور اس کے پیغمبروں کے معجزات و ہدایات میں خامخواہ جھگڑتے اور بے سند باتیں نکال کر حق کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ حجت و دلیل نہیں، نہ فی الواقع ان کھلی ہوئی چیزوں میں شک و شبہ کا موقع ہے، صرف شیخی اور غرور مانے ہیں کہ حق کے سامنے گردن جھکائیں اور پیغمبر کا اتباع کریں۔ وہ اپنے کو بہت اونچا کھینچتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ پیغمبر سے اوپر ہو کر رہیں یا کم از کم اس کے سامنے جھکنا نہ پڑے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ اس مقصد کو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ پیغمبر کے سامنے سارے تاج جھکانا پڑے گا ورنہ سخت ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یعنی اللہ کی پناہ مانگ کے وہ ان مجادلین کے خیالات سے بچائے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آگے بعض مسائل کی تحقیق ہے جن میں وہ لوگ جھگڑتے تھے، مثلا بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، کہ اس کو وہ محال سمجھتے تھے، یا توحید باری جس کا انکار کرتے تھے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ لخلق یقیناً پیدا کرنا، سماوات آسمانوں، والارض اور زمین، اکبر من زیادہ بڑا سے، خلق الناس لوگوں کو پیدا کرنا، ولكن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا يعلمون سمجھتے نہیں۔ البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا بڑا ہے لوگوں کے بنانے سے، لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ یعنی بظاہر مادی حیثیت سے آسمان و زمین کی عظمت و جسامت کے سامنے انسان کی کیا حقیقت ہے، لیکن مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی خداوند قدوس ہے۔ پھر جس نے اتنی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا، اسے آدمیوں کا پہلی بار یا دوسری بار پیدا کرنا کیا مشکل ہوگا؟ تعجب ہے کہ ایسی موٹی بات کو بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ وما يستوي برابر نہیں، الأعمى نابینا، والبصیر اور بینا، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعاملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، وللمسیء اور نہ بدکار، قلیلاً بہت کم، ما جو تذکرون تم غور و فکر کرتے ہو۔ اور برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا اور نہ ایماندار اور جو بھلے کام کرتے ہیں، اور نہ بدکار تم بہت کم سوچ کرتے ہو۔ یعنی ایک اندھا جسے حق کا سیدھا راستہ نہیں سوچتا، اور ایک آنکھوں والا جو نہایت بصیرت کے ساتھ صراط مستقیم کو دیکھتا اور سمجھتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا ایک نیکوکار مومن و کافر بدکار کا انجام یکساں ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو ضرور ایک دن چاہیے جب ان کا باہمی فرق کھلے اور دونوں کے علم کے ثمرات اپنی اکمل ترین صورت میں ظاہر ہوں، مگر افسوس کہ تم اتنا بھی نہیں سوچتے۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بے شک الساعۃ قیامت لآتیۃ ضرور آنے والی ہے، لا ریب نہیں شک فیہا اس میں، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ تحقیق قیامت آنی ہے، اس میں دھوکہ نہیں، لیکن بہت لوگ نہیں مانتے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ وقال اور کہا ربکم تمہارے رب نے، ادعونی تم دعا کرو مجھ سے، استجب میں قبول کروں گا، لکم تمہاری، ان الذين بے شک جو لوگ یستکبرون تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی میری عبادت سے، سيدخلون ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم داخرین خوار ہو کر۔ اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ پہنچوں تمہاری پکار کو، بے شک جو
لوگ تکبر کرتے ہیں میری بندگی سے اب داخل ہوں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر، یعنی میری ہی بندگی کرو کہ اس کی جزا دوں گا، مجھ ہی سے مانگو کہ تمہارا مانگنا خالی نہ جائے گا۔ بندگی کی شرط ہے اپنے رب سے مانگنا، نہ مانگنا غرور ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ بندوں کی بکار کو پہنچتا ہے، یہ بات تو بے شک برحق ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندے کی ہر دعا قبول کیا کرے، یعنی جو مانگے وہی چیز دے دے، نہیں، اس کی اجابت کے بہت سے رنگ ہیں جو حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ کوئی چیز دینا ہے اس کی مشیت پر موقوف اور حکمت کے تابع ہے، کما قال فی موضع آخر فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، سورۃ نمبر 6 سورۃ انعام آیت نمبر 41۔ بہرحال بندے کا کام ہے مانگنا، اور یہ مانگنا خود ایک عبادت بلکہ محض عبادت ہے۔ اللہ الذی اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا توفکون۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم احسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ الذی، وہ جس نے جعل بنائی لکم تمہارے لیے اللیل رات لتسکنوا تاکہ تم آرام پکڑو فیہ اس میں والنہار اور دن مبصرا دکھانے کو، ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل فضل والا علی الناس لوگوں پر، ولکن اور لیکن اکثر الناس لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے رات کو کہ اس میں چین پکڑو اور دن بنایا دیکھنے کا، اللہ تو فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے۔ رات کی ٹھنڈ اور تاریکی میں عموماً لوگ سوتے اور آرام کرتے ہیں، جب دن ہوتا ہے تو تازہ دم ہو کر اس کے اجالے میں اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دیکھنے بھالنے اور چلنے پھرنے کے لیے مصنوعی روشنیوں کی چندہ ضرورت نہیں پڑتی، یعنی منو حقیقی کی حق شناسی یہ تھی کہ قول و فعل و جان و دل سے اس کا شکر ادا کرتے۔ بہت سے لوگ شکر کے بجائے شرک کرتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فانا توفکون۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ ربکم تمہارا پروردگار، خالق پیدا کرنے والا، کل شیء ہر شے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہو اس کے سوا، فانا توفکون تو کہاں تم الٹے پھرتے پھرے جاتے ہو۔ وہ اللہ ہے رب تمہارا ہر چیز بنانے والا، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو، یعنی رات دن کی سب نعمتیں اس کی طرف سے مانتے ہو تو بندگی بھی صرف اس کی ہونی چاہیے۔ اس مقام پر پہنچ کر تم کہاں بھٹک جاتے ہو کہ مالک حقیقی تو کوئی ہو اور بندگی کسی کی جائے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ کذالک اسی طرح یؤفک الٹے پھر جاتے ہیں، الذین وہ لوگ جو کانوا تھے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، یجحدون وہ انکار کرتے تھے، اسی طرح پھرے جاتے ہیں جو لوگ کہ اللہ کی باتوں سے منکر ہوتے رہتے ہیں۔
اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ الذی، اللہ وہ جس نے جعل، اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، قرارا قرارگاہ، والسماء اور آسمان، بناء چھت، وصورکم اور تمہیں صورت دی، فاحسن تو بہت اچھی، صورکم تمہیں صورت دی، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ چیزیں، ذالکم یہ ہے اللہ ربکم تمہارا پروردگار، فتبارک سو برکت والا، اللہ رب پروردگار، العالمین سارے جہان، اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو عمارت، اور صورت بنائی تمہاری تو اچھی بنائی صورتیں تمہاری، اور روزی دی تم کو ستھری چیزوں سے، وہ اللہ ہے رب تمہارا، سو بڑی برکت ہے اللہ کی جو رب ہے سارے جہان کا، یعنی کعبہ کی طرح بنایا، سب جانوروں سے انسان کی صورت بہتر، اور سب کی روزی سے اس کی روزی ستھری ہے۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمین۔ هو الحي، وہی زندہ رہنے والا، لا الہ نہیں کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے، فادعوه پس تم پکارو اسے، مخلصین خالص کر کے، لہو اس کے لیے، الدین عبادت، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، ربی پروردگار، العالمین سارے جہاں، وہ ہے زندہ رہنے والا، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، سو اس کو پکارو خالص کر کے، اس کی بندگی سب خوبی اللہ کو جو رب ہے سارے جہاں کا، جس پر کسی حیثیت سے کبھی فنا اور موت طاری نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی، اور ظاہر ہے جب اس کی حیات ذاتی ہوئی تو تمام لوازم حیات بھی ذاتی ہوں گے، کمالات اور خوبیاں سب وجود حیات کے تابع ہیں، جو حی علی الاطلاق ہے وہی عبادت کا مستحق اور تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہوگا، اسی لیے والا ہے۔ ہوا الہ کے بعد الحمد للہ رب العالمین فرمایا، جیسا کہ پہلی آیت میں نعمتوں کا ذکر کر کے فتبارک اللہ رب العالمین فرمایا تھا، بعض سلف سے منقول ہے کہ لا الہ الا الہ کے بعد الحمد للہ رب العالمین کہنا چاہیے، اس کا ماخذ یہی آیت ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم رب العالمین۔ قل فرما دے، انی نہیت مجھے منع کر دیا گیا ہے، ان کے اعبد پرستش کروں میں، الذین وہ جن کی تدعون تم پوجا کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لما جب جاءنی میرے پاس آ گئیں، البینات کھلی نشانیاں، من ربی میرے رب سے، وامرت اور مجھے حکم دیا گیا، ان اسلم کہ میں اپنی گردن جھکا دوں، ربی پروردگار کے لیے، العالمین تمام جہاں، تو کہ مجھ کو منع کر دیا کہ پوجوں ان کو جن کو تم پکارتے ہو، سوائے اللہ کے، جب پہنچ چکی میرے پاس کھلی نشانیاں میرے رب سے، اور مجھ کو حکم ہوا کہ تابع رہوں جہاں کے پروردگار کا، یعنی کھلے نشانات دیکھنے کے بعد کیا حق ہے کہ کوئی آدمی خدائے واحد کے سامنے سر عبودیت نہ جھکائے اور خالص اسی کا تابع فرما نہ ہو۔ والذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تاکلون۔ ہوا وہ الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من تراب مٹی سے، ثم من نطفة پھر نطفہ سے، ثم من علقة پھر لوتھڑے سے، ثم پھر یخرجکم تمہیں نکالتا ہے وہ طفلا بچہ سا، ثم لتبلغوا پھر تاکہ تم پہنچو اشدکم اپنی جوانی، ثم لتکونوا پھر تاکہ تم ہو جاؤ شیوخاً بوڑھے، ومنکم ہو تم میں سے، من یتوفی جو فوت ہو جاتا ہے، من قبل اس سے قبل، ولتبلغوا تاکہ پہنچو اجلا مسمى وقت مقررہ، ولعلکم تاکہ تم تاکلون سمجھو، وہی ہے جس نے بنایا تم کو خاک سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون جمے ہوئے سے، پھر تم کو نکالتا ہے بچہ، پھر جب تک کہ پہنچو اپنے پورے زور کو، پھر جب تک کہ ہو جاؤ بوڑھے، اور کوئی تم میں ایسا ہے کہ مر جاتا ہے پہلے اس سے، اور جب تک کہ پہنچو لکھے وعدے کو، اور تاکہ تم سوچو، یعنی تمہارے باپ آدم کو یا تم کو، اس طرح کی نطفہ جسے غذا کا خلاصہ ہے وہ خاک سے ہی پیدا ہوتی ہے،
یعنی بنی آدم کی اصل ایک پانی کی بوند قطرہ منی ہے جو آگے چل کر جمع ہوا خون بنا دیا گیا، یعنی بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہوتا ہے، اور بعد آدمی جوانی یا بڑھاپے سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں۔ بہرحال سب کو ایک معین میعاد اور لکھے ہوئے وعدے تک پہنچنا ہے۔ موت اور حشر سے کوئی مستثنا نہیں۔ ہر آنکھ کے ذات بنا چار باید نوشد جام دہر میے کل من علیہ فان۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی سوچو اتنے احوال اور دور تم پر گزرے، ممکن ہے ایک حال اور بھی گزرے، وہ مر کر جینا ہے، آخر اسے کیوں محال سمجھتے ہو؟ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وہی ہے الذي جو یحیی جلاتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، فإذا پھر جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فإنما تو اس کے سوا نہیں، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن تو ہو جا، فیکون سو وہ ہو جاتا ہے۔ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب حکم کرے کسی کام کو تو یہی کہے اس کو کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی قدرت کاملہ اور شان کن فیکون کے سامنے یہ کیا مشکل ہے کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون۔ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون۔ ألم تر کیا نہیں دیکھا تم نے، الا طرف الذين جو لوگ یجادلون جھگڑتے ہیں، فی میں آیات اللہ اللہ کی آیات، انا کہاں، یصرفون پھیرے جاتے ہیں، تو نے نہ دیکھا ان کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب وما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون۔ الذین جن لوگوں نے کذبوا جھٹلایا، بالکتاب کتاب کو، وما اور اس کو جو ارسلنا ہم نے بھیجا، بھی اس کے ساتھ، رسولنا اپنے رسول، فسوف پس جلد، یعلمون وہ جان لیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا اس کتاب کو اور اس کو کہ بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ، سو آخر جان لیں گے کہ اس تکذیب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون۔ اذ الاغلال جب توق جمع، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، والسلاسل اور زنجیریں، یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے۔ جب توق پڑی ان کی گردنوں میں اور زنجیریں بھی گھسیٹے جائیں، زنجیر کا ایک سرا توق میں اٹکا ہوا اور دوسرا فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا، اس طرح مجرموں اور قیدیوں کی مانند لائے جائیں گے۔ فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، فی میں الحمیم کھولتے ہوئے پانی، ثم پھر فی النار آگ میں، یسجرون وہ جھونک دیے جائیں گے، جلتے پانی میں پھر آگ میں ان کو جھونک دیں، یعنی دوزخ میں کبھی جلتے پانی کا اور کبھی آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اعاذنا اللہ منہما۔ ثم قیل لهم أين ما كنتم تشركون، پھر قیل کہا جائے گا لهم ان کو، أين کہاں، ما کنتم جن کو تم تھے، تشرکون شریک کرتے، پھر ان کو کہیں کہاں گئے جن کو تم شریک بتلایا کرتے تھے۔
من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين من دون الله اللہ کے سوا قالوا وہ کہیں گے ضلوا وہ گم ہو گئے عنا ہم سے بلکہ نہیں نکن ندعو پکارتے تھے ہم من قبل اس سے قبل شیئا کوئی چیز كذلك اسی طرح يضل گمراہ کرتا ہے اللہ الکافرین کافروں کو اللہ کے سوا بھولے وہ ہم سے چوک کے کوئی نہیں ہم تو پکارتے نہ تھے پہلے کسی چیز کو اسی طرح بچلاتا ہے اللہ منکروں کو یعنی اس وقت ان میں سے کوئی کام نہیں آتا ہو سکتے تو ان کو مدد کے لیے بلاؤ یعنی ہم سے گزرے ہوئے شاید اس وقت عابدین اور معبودین الگ الگ کر دیے جائیں گے یا ضلوا عنا کا مطلب یہ ہوگا کہ گو موجود ہیں مگر جب ان سے کوئی فائدہ نہیں تو ہوئے نہ ہوئے برابر ہیں اکثر مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ہم جن کو دنیا میں پکارتے تھے اب کھلا کہ وہ واقعہ میں کچھ چیز نہ تھے گویا یہ بطور حسرت و افسوس کے اپنی غلطی کا اعتراف ہوگا لیکن حضرت شاہ صاحب کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین اول منکر ہو چکے تھے کہ ہم نے شریک ٹھہرایا ہی نہیں اب گھبرا کر منہ سے نکل جائے گا ضلوا عنا جس میں شریک ٹھہرانے کا اعتراف ہوگا پھر کچھ سنبھل کر انکار کر دیں گے کہ ہم نے خدا کے سوا کسی کو پکارا ہی نہیں یعنی جس طرح یہاں انکار کرتے کرتے بچل گئے اور گھبرا کر اقرار کر لیا یہی حال ان کافروں کا دنیا میں تھا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون ذالکم یہ بما کنتم اس کا بدلہ جو تفرحون تم خوش ہوتے تھے فی الارض زمین میں بغیر الحق حق وبما اور بدلہ اس کا جو کنتم تم تھے تمرحون اتراتے یہ بدلہ اس کا جو تم اتراتے پھرتے تھے زمین میں نحق اور اس کا جو تم اکڑتے تھے یعنی دیکھ لیا نحق کی شیخی اور غرور و تکبر کا انجام یہ ہوتا ہے اب وہ اکڑ فوں کدھر گئی ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین ادخلوا تم داخل ہو جاؤ ابواب جہنم کے دروازے خالدین ہمیشہ رہنے کو فیہا اس میں فبئس سو برا مثوی ٹھکانہ المتکبرین تکبر کرنے بڑا بننے والوں کا داخل ہو جاؤ دروازوں میں دوزخ کے سدا رہنے کو اس میں سو کیا برا ٹھکانہ ہے غرور والوں کا یعنی ہر قسم کے مجرم اور اس دروازے سے جو ان کے لیے تجویز شدہ ہے فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون فاصبر پس آپ صبر کریں ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا فإما پس اگر نرینک ہم آپ کو دکھا دیں بعض کچھ حصہ الذی وہ جو نعدہم ہم ان سے وعدہ کرتے تھے او نتوفینک یا ہم آپ کو وفات دے دیں فإلینا پس ہماری طرح یرجعون وہ لٹائے جائیں گے ہماری طرف لٹائے جائیں گے سو تو ٹھہرا رہے بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے پھر اگر ہم دکھلا دیں تجھ کو کوئی وعدہ جو ہم ان سے کرتے ہیں یا قبض کر لیں تجھ کو ہر حالت میں ہماری ہی طرف پھر آئیں گے یعنی اللہ نے ان کو عذاب دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا ممکن ہے کوئی وعدہ آپ کی موجودگی میں پورا ہو جیسا کہ بدر اور فتح مکہ وغیرہ میں ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بہرحال یہ ہم سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے سب کا انجام ہمارے ہاتھ میں ہے اس زندگی کے بعد عذاب کی تکمیل اس زندگی میں ہوگی چھٹکارا کسی صورت سے نہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ وَلَقَدْ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے رسولن بہت سے رسول من قبلک آپ سے پہلے منہم ان میں سے من جن کا قصصنا ہم نے حال بیان کیا علیک آپ سے ومنہم اور ان میں سے من جن کا لم نہیں نقصص ہم نے حال بیان کیا علیہ آپ سے وما کان اور نہ تھا لرسول کسی رسول کے لیے ان یاتیہ کہ وہ لائے بآیت کوئی نشانی اللہ مگر بغیر باذن اللہ اللہ کے حکم سے فاذا سو جب جاء آ گیا امر اللہ اللہ کا حکم قضیہ فیصلہ کر دیا گیا بالحق کی انصاف کے ساتھ وخسرہ اور گھاٹے میں رہ گئے ہنالک اس وقت المبطلون غلط کار اور ہم نے بھیجے ہیں بہت رسول تجھ سے پہلے باتیں ان میں وہ ہیں کہ سنایا ہم نے تجھ کو ان کا حوال اور باتیں ہیں کہ نہیں سنایا اور کسی رسول کو مقدور نہ تھا کہ لے آتا کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے پھر جب آیا حکم اللہ کا فیصلہ ہو گیا انصاف سے اور ٹوٹے میں پڑے اس جگہ جھوٹے یعنی بعض کا تفصیلی حال
تجھ سے بیان کیا بعض کا نہیں کیا، اور ممکن ہے اس آیت کے نزول کے بعد ان کا بھی مفصل حال بیان کر دیا ہو۔ بہرحال جن کے نام معلوم ہیں ان پر تفصیل، اور جن کے نام وغیرہ معلوم نہیں ان پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 285، یعنی اللہ کے سامنے سب عاجز ہیں۔ رسولوں کو یہ بھی اختیار نہیں کہ جو معجزہ چاہیں دکھلا دیا کریں، صرف وہی ہے نشانات دکھلا سکتا ہے جس کی اجازت حق تعالیٰ کی طرف سے ہو، یعنی جس وقت اللہ کا حکم پہنچتا ہے رسولوں اور ان کی قوم کے درمیان منصفانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس وقت رسول سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں، اور باطل پرستوں کے حصہ میں ذلت و خسران کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون ولکم فیہا منافع ولتبلغوا علیہا حاجۃ فی صدورکم وعلیہا وعلی الفلک تحملون ویریکم آیاتہ فأی آیات اللہ تنکرون افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنکم ما کانوا عنہم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها تاکلون اللہ الذی جعل، وہ جس نے بنائے لکم تمہارے لیے الانعام چوپائے لترکبوا تاکہ تم سوار ہو منها ان سے، ومنها اور ان سے تاکلون تم کھاتے ہو۔ اللہ ہے جس نے بنا دیے تمہارے واسطے چوپائے تاکہ سواری کرو بعضوں پر اور بعضوں کو کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فِيهَا ان میں منافع بہت سے فائدے، وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچو عَلَيْهَا ان پر حاجت فی میں صدورکم تمہارے سینوں، علیہ اور ان پر، والا اور پر الفل کی کشتیوں تحملون لدے پھرتے ہو، اور ان میں تم کو بہت فائدے ہیں، اور تاکہ پہنچو ان پر چڑھ کر کسی کام تک جو تمہاری جی میں ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو، مثلا ان کے چمڑے، بال اور اون وغیرہ سے طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہو۔ سواری کرنا بجائے خود ایک مقصد ہے، اور سواری کے ذریعے سے انسان بہت مقاصد دینی و دنیاوی حاصل کرتا ہے، یعنی خشکی میں جانوروں کی پیٹھ پر اور دریا میں کشتیوں پر لدے پھرتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتِ اپنی نشانیاں، فَأَيَّ تو کن کن آیات اللہ کی نشانیوں کا، تنکرون تم انکار کرو گے، اور دکھلاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، پھر کون کون سی نشانیوں کو اپنی رب کی نہ مانو گے، یعنی اس قدر کھلے نشان دیکھنے پر بھی آدمی کہاں تک انکار ہی کرتا چلا جائے گا، اور ابھی کیا معلوم اللہ اور کتنے نشان دکھلائے گا۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون افلم بس کیا نہیں يسيروا وہ چلے پھرے في الارض زمین میں، فينظروا تو وہ دیکھتے، كيف كان کیسا ہوا عاقبة الذين انجام ان لوگوں کا جو من قبلهم ان سے قبل، كانوا اکثر وہ زیادہ تھے، منهم ان سے، واشد اور بہت زیادہ، قوة واثارا قوت اور اثار فی الارض زمین میں، فما اغنا سو نہ کام آیا، عنہم ان کے، ماں جو اور کانو یکسبون وہ کماتے کرتے تھے، کیا پھرے نہیں وہ ملک میں کہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان سے پہلوں کا، وہ تھے ان سے زیادہ اور زور میں سخت، اور نشانیوں میں جو چھوڑ گئے ہیں زمین پر، پھر کام نہ آیا ان کو جو وہ کماتے تھے، یعنی پہلے بہت قومیں گزر چکیں جو جتھے میں اور زور و قوت میں ان سے بہت زیادہ تھیں، انہوں نے ان سے کہیں بڑھ کر زمین پر اپنی یادگاریں اور نشانیاں چھوڑیں، لیکن جب خدا کا عذاب آیا تو وہ زور و طاقت اور ساز و سامان کچھ بھی کام نہ آ سکا، یوں ہی تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
فلما پھر جب جاءتہم ان کے پاس آئے رسولہم ان کے رسول بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ فرحوا خوش ہوئے اترانے لگے بما اس پر جو عندہم ان کے پاس من العلم علم سے وحاق بہم اور گھیر لیا انہیں ما کانوا جو وہ کرتے تھے بھی یستہزئون اس کا مذاق اڑاتے. پھر جب پہنچے ان کے پاس رسول ان کے کھلی نشانیاں لے کر اترانے لگے اس پر جو ان کے پاس تھی خبر اور الٹ پڑی ان پر وہ چیز جس پر ٹھٹا کرتے تھے یعنی وجوہ معاش اور مادی ترقیات کا جو علم ان کے پاس تھا اور جن غلط عقیدوں پر دل جمائے ہوئے تھے اسی پر اتراتے رہے اور انبیاء علیہ السلام کے علوم و ہدایت کو حقیر سمجھ کر مذاق اڑاتے رہے. آخر ایک وقت آیا جب ان کو اپنی ہنسی مذاق کی حقیقت کھلی اور ان کا استہزاء و تمسخر خود انہی پر الٹ پڑا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلما پھر جب رأوا انہوں نے دیکھا بأسنا ہمارا عذاب قالوا وہ کہنے لگے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وحدہ اور وہ واحد وکفرنا اور ہم منکر ہوئے بما وہ جس کننا ہم تھے بھی اس کے مشرکین شریک کرتے. پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہماری آفت کو بولے ہم یقین لائے اللہ اکیلے پر اور ہم نے چھوڑ دیں وہ چیزیں جن کو شریک بتلاتے تھے. یعنی جس وقت آفت آنکھوں کے سامنے آ گئی اور عذاب الہی کا معائنہ ہونے لگا تب ہوش آیا اور ایمان و توبہ کی سوجی. اب پتہ چلا کہ اکیلے خدائے بزرگ ہی سے کام چلتا ہے. جن ہستیوں کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا سب عاجز اور بیکار ہیں. ہماری سخت حماقت اور گستاخی تھی کہ ان چیزوں کو تحت خدائی پر بٹھا دیا. فلم یک بینفعهم ایمانهم لما رأوا باسنا سنت اللہ التي قد خلت فی عباده وخسر هنالک الکافرون. فلم یک تو نہ ہوا ینفعهم ان کو نفع دیتا ایمانهم ان کا ایمان لا لما جب رأوا انہوں نے دیکھ لیا باسنا ہمارے عذاب سنت اللہ اللہ کا دستور التي قد خلت وہ جو گزر چکا ہے فی عباده اس کے بندوں میں وخسر اور گھاٹے میں رہے ہنالی کا اس وقت الکافرون کافر جمع پھر نہ ہوا کہ کام آئے ان کو یقین لانا ان کا جس وقت دیکھ چکے ہمارا عذاب رسم پڑی ہوئی اللہ کی جو چلی آئی ہے اس کے بندوں میں اور خراب ہوئے اس جگہ منکر. یعنی اب پچھتانے اور تقصیر کا اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ایمان و توبہ کا وقت گزر چکا عذاب دیکھ لینے پر تو ہر کسی کو بے اختیار یقین آ جاتا ہے مگر یہ یقین موجب نجات نہیں نہ اس یقین کی بدولت آیا ہوا عذاب ٹل سکتا ہے. قال تعالی ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار. سورۃ النساء رکوع سورہ نمبر 3. وقال فی رکوع نمبر 3 وقال فی قصۃ فرعون الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. وفی الحدیث ان اللہ تعالی یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر یعنی ہمیشہ سے یعنی ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ اول انکار و استہزاء سے پیش آتے ہیں پھر جب عذاب میں پکڑے جاتے ہیں اس وقت شور مچاتے ہیں اور اپنی غلطیوں کے اعتراف کرتے ہیں. اللہ کی عادت یہ ہے کہ اس بے وقت کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا. آخر منکرین اپنے جرائم کی پاداش میں خراب و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں. اللہم احفظنا من الخسران واحفظنا من غضبک وسخطک فی الدنیا وسخطک فی الدنیا والآخرۃ. تم سورۃ المؤمنون وللہ الحمد والمن.